بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سب مل کے درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، سب سے پہلے آج کی یہ خوبصورت محفل اور قرآن کریم کی تکمیل کی اور دستار فضیلت کی یہ محفل ہے. میں صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. یہ اکتوبر میں اور بھائی جان مدینہ پاک میں تھے، قاری امین صاحب اولڈن سے، وہ ہمیں تلاش کر رہے تھے. تلاش کرتے کرتے ہوٹل میں پہنچے تو انہوں نے کہا میرا چھوٹا بچہ ہے اور اس نے اپنی والدہ کے پاس حفظ کیا ہے اور اس کی دستار نبی پاک کے بچوں سے آپ کے در پہ بیٹھ کے کروانا چاہتا ہوں. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. اور جب ہم وہاں سے پاکستان گئے، ہم جمعرات کو پہنچے تو ہفتے کو ہمارے مدرسے کے قاری صاحب نے پروگرام رکھا ہوا تھا. ان کا چھوٹا بیٹا ہے، اس نے قرآن پاک مکمل کیا اس دن، اس کی دستار وہاں کی. پھر واپس جس وقت انگلینڈ پہنچے تو یہاں حافظ جاوید اسلم ہمارے ادارے میں، اس نے قرآن پاک مکمل کیا ہوا تھا، اس کی دستار کی. اور ابھی مدینہ پاک سے آئے ہیں تو حافظ داود کی دستار فضیلت کی ہے. یہ دیکھیں قرآن کریم کی برکت اور اعجاز. یہ قرآن پاک کو نہ ماننے والے، کوئی تو نعوذ باللہ بے ادبی کسی طریقے سے کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے کر رہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں. اور پھر محفوظ کرنے والے بچے اور ان کے والدین، ان کے خاندان کو میرے کریم آقا نے جو انعام عطا فرمایا، آج اس بچے کی ہم نے یہاں دستار کی ہے نا فیصل صاحب جی، آج ہم نے اس بچے کی دستار یہاں کی ہے، کل انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن آپ کی دستار بھی ہونی ہے. آپ کی دستار بھی کل ہونی ہے. اور وہ دستار کوئی عام دستار نہیں ہوگی. جس وقت حافظ قرآن کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا، آپ کے حافظ قرآن کے والدین آ رہے ہوں گے تو لوگ سوال کریں گے کیا یہ انبیاء کا ٹولہ ہے؟ نہیں، انبیاء نہیں ہے. کیا شہداء ہیں؟ نہیں، شہداء بھی نہیں ہے. مولا یہ کون ہے؟ ان کو حکم ہوگا ارے یاد رکھو یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنایا تھا. ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا. آج یہاں دستار قرآن پاک پڑھنے والوں کی ہو رہی ہے، قیامت کے دن والدین کی دستار اللہ پاک کی بارگاہ سے ان کو تاج عطا کیے جائیں گے. اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن 10 ایسے خاندان کے بندے جن پر دوزخ واجب ہو چکی تھی، قرآن پاک حفظ کرنے والا جس کو چاہے گا اپنے ساتھ جنت لے جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ، حب نبیکم وحب اولاد نبیکم تلاوت القرآن. اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ. ان میں پہلی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آقا کی محبت سکھاؤ. یعنی اپنی اولاد کو بتاؤ کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ والدین کی. ہم نے یہ مسجد تک محدود کر دی ہے. یہ ڈیوٹی والدین کی میرے آقا نے لگائی ہے. اور اگلی ڈیوٹی کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. یہ حدیث پاک ہے، امام جوزی نے لکھا ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اولاد کی محبت اپنی
औलाद को सिखाना ये वालिदैन की ड्यूटियों में शामिल है। यानी अपनी औलाद को ये बताना कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये सिखाओ अपनी औलाद को, ये भी वालिदैन की ड्यूटी है। हम ये भूले हुए हैं। और फिर तीसरी ड्यूटी वालिदैन की, अपनी औलाद को कुरान की तिलावत सिखाओ। जिस वक्त मैं मलक फैसल को देखता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी औलाद को तिलावत कुरान आपने खुद सुन ली, वो सिखाई है। ये वालिदैन जिस वक्त मेहनत करते हैं तब ही ये मकाम मिलता है। और नबी पाक की अहले बैत की मोहब्बत जब भी साथ लेके जाते हैं तो साथ इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की मोहब्बत बल्कि हाथ चूमने के बगैर ना खुद मिलते हैं ना बच्चों को मिलने देते हैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, जिस वक्त उम्रा शरीफ के लिए जा रहे थे ना, तो जाने से पहले ये प्रोग्राम लिया और ये कहा कि आप मेक श्योर करें आप दोनों सादात ने आके मेरे बच्चे की दस्तार करनी है। तो आप ये ड्यूटी औलाद को कुरान सिखा दें, बाकी सारी चीजें कुरान औलाद को सिखा दें। हम सुस्ती इस बात में करते हैं कि दुनियावी उलूम बिल्कुल सीखने चाहिए, इससे इनकारी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बहुत अजीम शोबा है, खिदमत खलक इसमें होती है। कोई भी शोबा ले ले, बड़े जरूरी है ये भी। लेकिन एक बात मैं आपको अपने शहर की बताता हूं। एक बंदा, एक ही बेटा था, बड़ी मेहनत करके उसको पढ़ाया, दिन रात टैक्सी चला के उस बच्चे को डॉक्टर बनाया। बच्चे की ड्यूटी लंदन में थी। वो बंदा भी ब्लैकबर्न में बीमार है, फौत हो जाता है। डॉक्टर को लंदन में फोन गया कि तेरा बाप फौत हो गया है। अपने हमसाये को उसने फोन किया, अंकल मैं जरा बिजी हूं, आप ऐसा करें मेरे डैड के कफन दफन का इंतजाम करके मुझे इनवॉइस भेज देना, मैं आके आपको पैसे पेमेंट कर दूंगा। देखें, हालांकि औलाद को अगर दीन सिखाया हुआ हो, उस पर मेहनत की हुई हो, तो औलाद यहां से दुनिया के किसी कोने पर भी वालिदैन हो, ऐसा आखिरी टाइम आ जाए जनाजे के लिए लोग पाकिस्तान अमेरिका पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं, बल्कि अगर यहां ऐसा मामला हो पाकिस्तान से यहां आ जाते हैं। ये लंदन से आते हुए कितना टाइम लगता है? वजह यह है कि हमने सिखाया हुआ नहीं है। जब हम सिखाएं तो ये कुरान वालिदैन का अदब और एहतराम भी सिखाता है। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप औलाद की तरबियत जब हम करते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा यहां उसका बाप सामने खड़ा है और बेटा भी सामने है, बेटे ने अपने बाप की तरफ सिर्फ देखा है, गुस्से की हालत में देख रहा है, गजब की हालत में देख रहा है, बोला मुंह से कुछ नहीं, बेअदबी कुछ नहीं की, सिर्फ बेअदब निगाहों से देखा है, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसी औलाद का नाम बदबख्तों में लिख दिया जाता है। बदबख्तों में ऐसी औलाद का नाम लिख दिया जाता है। और अगर उसी जगह बाप भी खड़ा है, उसी जगह बेटा भी खड़ा है, और बेटे ने सिर्फ प्यार से अपने बाप का चेहरा देखा है, जुबान से कुछ नहीं पढ़ा, दुरूद नहीं पढ़ा, सलाम नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ मोहब्बत से अपने बाप का चेहरा देखा है, मेरे आका फरमाते हैं ऐसी औलाद को मकबूल हज का सवाब अता किया जाता है। मकबूल हज का सवाब अता किया जाता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या
آج کل ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے شیخ کے پیچھے، اپنے پیر کے پیچھے پتہ نہیں کہاں کہاں تک چلے جاتے ہیں، اور تبلیغی چلے کے لیے ہم 40 دن بلکہ 4 مہینے پابند کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ گھر میں والدین کو پوچھنے والا، دوائی کھلانے تک کوئی بندہ موجود نہیں ہوتا، کھانا دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جبکہ میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس وقت فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے نا، آپ کی بارگاہ میں، بلکہ آپ کے ایک غلام اس وقت اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے آقا مکہ پاک کی فتح حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جس وقت میرے آقا مکہ پہنچ جائیں نا تو وہاں کے بڑے بڑے سردار آپ کے قدموں میں آ جائیں، تلواریں پھینک دیں، آپ کا کلمہ پڑھ لیں، آپ کے غلام بن جائیں۔ یا اللہ احد والا واقعہ نہ ہو، میرے آقا کے وہاں دانت مبارک شہید ہوئے تھے نا، یا اللہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو، مکہ والے میرے آقا کے غلام بن جائیں تو میں مدینہ سے پیدل مکہ جاؤں گا، کعبے کے سامنے سجدہ ریز ہو کے تیرا شکر ادا کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ پاک پہنچتے ہیں، وہ سارے بڑے بڑے سردار جنہوں نے 1 سال پہلے حدیبیہ سے واپس بھیجا تھا کہ اے محمد اس سے آگے ہم تجھے نہیں بڑھنے دیں گے، تجھے واپس جانا ہوگا، میرے آقا کریم 1400 غلاموں کے ساتھ واپس تشریف لے آئے، لیکن جس وقت فتح مکہ کے لیے جاتے ہیں سارے غلام بن جاتے ہیں اور میرے آقا کو اللہ کریم فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ پاک تشریف لائے نا تو وہ غلام میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب آپ تشریف لے جا رہے تھے اللہ کریم کی بارگاہ میں منت مانی تھی، یا اللہ میرے آقا کو فتح و نصرت مل جائے تو میں مدینہ سے پیدل جاؤں گا اور کعبے کے سامنے سجدہ ریز ہو کے شکر ادا کروں گا۔ آقا آپ کو اللہ نے فاتح بنا دیا، مکہ والے غلام بن گئے، آقا اب مجھے اجازت عطا فرمائیں، لمبا سفر ہے، پیدل جانا ہے، دعا بھی فرمائیں میرے لیے۔ جس وقت یہ عرض کرتے ہیں نا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، غلام اللہ کریم نے تیری منت پوری کر لی، ہاں لیکن ایک بات بتا، اگر تیری منت پوری کرنے کا انتظام مدینہ میں کر دیں تو پھر کیسا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری منت یہاں مدینہ میں پوری ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ یہ مسجد نبوی کی بہاریں ہوں گی، صحابہ کی قطاریں ہوں گی اور آپ کی زیارت ہر روز کیا کروں گا، والضحیٰ کا مکھڑا دیکھوں گا، واللیل کی زلفیں دیکھوں گا، مازاق کا کاجل دیکھوں گا، یاسین کا چہرہ دیکھوں گا، طٰہٰ کا چہرہ دیکھوں گا، یا رسول اللہ آپ کی ہر روز زیارت کر کے اپنی آنکھوں کی عید کروں گا۔ میرے آقا اگر یہاں منت پوری ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے غلام پھر تجھے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جا اپنے گھر میں چلا جا، اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، کعبے کے سامنے سجدہ ریز ہو کے شکر ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا، جہاں تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھا لیا، اپنے بچوں کو اسلام سکھا لیا، اپنے بچوں کو دین عطا کر دیا تو پھر یہ دین بچوں کو ہر چیز سکھا دے گا، پھر ہر چیز ان کو مل جائے گی۔ اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک فیصل صاحب کو، ان کی ساری فیملی کو میں پھر اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی ذات، یہ داؤد بیٹا، اس کو الحمدللہ امامت کی سند بھی مل گئی، حفظ قرآن کی سند بھی مل گئی، دستار بھی مل گئی، الحمدللہ الحمدللہ، اور اس کو اللہ پاک کی ذات قرآن کا عالم بھی بنائے اور میرے آقا کے دین کا سپاہی بنائے، بلکہ کمانڈر بنائے اس کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔